نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بزرگوں، میرے ہم مکتب ساتھیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا. سب سے پہلے تو ہم حافظ عبداللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک تراویح میں مکمل سنایا. اللہ پاک ان کا سنانا قبول فرمائے. اس کے بعد دنیا کے اندر جتنا بھی مال و دولت ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے. اصل جو دولت ہے وہ یہ قرآن پاک کی دولت ہے. جس کے پاس قرآن پاک آ گیا اس کے بعد دنیا جہان کا سب کچھ ایک طرف، قرآن کی دولت ایک طرف. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو انعامات سے کیسے نوازتا ہے. قرآن پڑھنے والا اس کا مقام اپنا ہے، لیکن جو بچہ حافظ ہے اس کے والدین کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ سورج اور چاند بھی اس کے سامنے شرما جائیں گے. اب اللہ نے والدین کو تو اتنا بڑا مقام دے دیا، لیکن جس طالب علم نے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا کہ اللہ پاک اس کو ایسے چھوڑ دیں گے. اس کے لیے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ دنیا میں قرآن پاک کو آرام، سکون، اطمینان سے پڑھا کرتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے بھائی آپ جیسے دنیا میں پڑھتے تھے اب الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے جاؤ، جہاں پر جا کے والناس کی سین ہوگی اور وہیں جا کے آپ کا آخری مقام ہوگا. ایک اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اعلان کریں گے کہ اے حافظ قرآن، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب میں سے دیکھو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان میں سے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. کتنا بڑا انعام دے دیا اللہ نے. لیکن آج ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا سوچیں کہ ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا کسی کھاتے کی نہیں ہے. فرعون اور حامان کتنے بڑے بادشاہ گزرے، ان کے واقعات آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے. کتنا خزانہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ خزانہ کسی دنیا میں رہ گیا، کسی کھاتے کا نہیں بنا. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کریں. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ اپنا وقت جو ہے نا وہ دنیا میں برباد کرنے کے لیے.
ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر مفتی الہی بخش صاحب کا، ان کو جو ہے نا بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، ان کو دارالعلوم سے جو ہے نا ایک لیٹر ملا کہ آپ جو ہے نا ہمارے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آ جائیں۔ پہلا زمانہ تھا، سادہ زمانہ تھا، اس وقت نہ کوئی گاڑیوں کی اتنی کوئی آمد و رفت تھی، پیدل سفر ہوتے تھے یا زیادہ سے زیادہ سائیکلوں پر جایا کرتے تھے۔ وہ بیچارے بزرگ اللہ والے نا گاؤں سے گزر کر جاتے تھے، تو اس گاؤں کے اندر جو ہے نا ایک فوتگی ہو گئی۔ وہ گاؤں والے بیچارے بہت پریشان تھے کہ اب ہمارے پاس جو ایسا کوئی اللہ والا اور عالم نہیں ہے جو اس کا جو ہے نا جنازہ پڑھا دے اور اس کو دفنا دے۔ پھر ان میں سے جو ہے نا کسی ایک آدمی کے ذہن میں آیا، یار ہمارے علاقے سے جو ہے نا بزرگ گزرتے ہیں، ان کو روک لیں گے، ان کو بتا دیں گے ہمارا یہ معاملہ ہے اور ہمارا جو ہے نا یہ کام کر کے چلے جائیں۔ جب ان کا وقت قریب ہوا، وہ آنے لگے، تو انہوں نے جو ہے نا علاقے والوں نے ان کو روک لیا، ان کو سارا ماجرا بتایا کہ ہمارا یہ بندہ ہے، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے نا ذرا مہربانی کریں، اس کا جنازہ پڑھا دیں اور اس کی تدفین بھی کر دیں۔ وہ بیچارے سادے تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یار میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میری جو ہے نا نوکری کا مسئلہ ہے اور مجھے جلدی ہے، مجھے ذرا جانے دیں، آپ کی مہربانی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو اللہ والوں نے جو ہے نا کہا چلو ٹھیک ہے، میں ان کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے اور میت سامنے آ گئی تو انہوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد پھر میت کو اٹھا کے لے گئے قبرستان کی طرف، اس کی تدفین ہو گئی۔ جب تدفین ہو گئی، تدفین سے فارغ ہو کے وہ اللہ والے جو ہے نا وہ اپنے کام پہ چل پڑے۔ جب وہ اپنے کام پہ پہنچے تو ان کا جو ضروری سامان تھا جس کے بغیر ان کی جو ہے نا وہ نوکری نہیں چلنی تھی، ان کی انٹری آگے نہیں ہونی تھی، وہ کاغذ جو ہے نا وہ قبر میں گر گئے۔ وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، ان کا ذہن جو ہے نا اس طرف گیا کہ میں نے میت کو قبر کے اندر اتارا ہے تو شاید وہیں گر گئے ہوں۔ پھر واپس وہاں سے آئے ان برسا کے پاس، ان سے بات کی بھی میرا یہ معاملہ ہوا، میرے کاغذات تو بہت ضروری تھے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جو ہے نا اس کو قبر کو کھود لو، دیکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ معاملہ میرا ہے اور مجھے کرنے دو۔ انہوں نے اپنا کام کیا، تھوڑی سی مٹی اٹھائی، تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک سوراخ سا بن گیا۔ جب ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا ان کو تو اس کے اندر جب وہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے باقی قبر نہیں کھولی تو تھوڑا سا سوراخ ہوا، وہاں سے اندر سے میت کا دیدار کر لیا، فوراً جھٹکا لگا تو پیچھے ہٹ گیا۔ وہاں لوگ کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ اس میت کے ورثاء میں سے کوئی کی اولاد ہے؟ کہنے لگے نہیں جی، کی اولاد نہیں ہے۔ اس کی بیوی ہے؟ جی بالکل ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اللہ والے بزرگ تھے مفتی الہی صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے ان کی زوجہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری ملاقات کرا دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم کرا دیتے ہیں۔ وہ لے گئے ان کو گھر میں، اور گھر میں جو ہے نا وہاں جا کے پردہ کروایا، ان کی ملاقات کروائی اور ان کی زوجہ سے پوچھا کہ اس شخص نے دنیا میں ایسا کون سا نیک عمل کیا، کوئی ایک نیک عمل تو اس کا ہے؟ وہ پوچھنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ بات میں بتاؤں گا، میں آپ مجھے یہ بتا دو کہ ایسا نیک عمل جو اس نے دنیا میں کیا کہ جس کا بدلہ اللہ نے اس کو قبر میں دے دیا۔ وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گئی، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب وہ مفتی صاحب وہاں سے واپس لوٹنے لگے، پھر اس عورت نے کہا ہاں ان کا ایک عمل ایک ایسا تھا کہ یہ جو ہے نا قرآن پاک کو کھول کے بیٹھ جاتے تھے۔ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ حافظ نہیں تھے، ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، صرف قرآن پاک کو کھولتے تھے صبح کو اور اس کے اوپر یوں انگلی رکھ کے کہتے تھے کہ اس کے لکھنے والے نے یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے۔ اللہ نے اس کا انعام کیا دیا، اس کی قبر کو جنت بنا دی۔ آج ہم لوگ جو تھوڑی سی فکر کریں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، بھائی وہ بھی تو نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، دینے والے ہیں، وہ تو ہر وقت پکار رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب تو آ، لیکن ہم غافل سوئے ہوئے۔
اللہ نے اتنا مبارک مہینہ ہمیں دیا. اب آپ لوگ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنی تجارت ہو رہی ہے, کتنے کاروبار ہو رہے ہیں. ہر تجارت کے اندر کوئی نہ کوئی وقت, کوئی نہ کوئی مہینہ سیزن کا لگا ہوا. اس مہینے کے اندر آدمی نہ دن کو نیند کرتا ہے نہ رات کو, ہر وقت اس کو پڑی ہے بھائی کمائیں گے تو کھائیں گے. اس 1-2 مہینے میں وہ ٹکا کے محنت کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب پورا سال جو ہے نا کھاتے رہیں گے. لیکن تھوڑا سا اس بات کو سوچیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں نیکیوں کا سیزن بنا کے بھیجا ہے. عام دنوں میں اگر ہم سنت پڑھتے ہیں تو وہ سنت کا اجر ملے گا, لیکن رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو وہ فرضوں کے برابر ہو جائے گا. اگر رمضان المبارک میں ہم 1 فرض پڑھ رہے ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر ہے. اگر قرآن پاک ہم عام دنوں میں پڑھ رہے ہیں 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہیں, لیکن رمضان المبارک میں اگر وہی ہم قرآن پاک کا 1 حرف پڑھیں گے تو اس کو 10 سے ضرب دے دو, 700 گنا بڑھ جاتا ہے وہ. اب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے, جو وقت ہمارا غفلت میں گزر گیا اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. جو وقت جو گھڑیاں باقی ہیں اس میں کوشش کریں یار دنیا تو بنتی رہے گی. بڑے بڑے گزر گئے, کوئی نہیں ساتھ لے کے گیا. جو بھی جاتا ہے اپنا کفن خالی لے کے جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے اعمال جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جاتا. اب یہ 4 سے 5 دن جو رہ گئے ہیں تو ہم اسی میں کوشش کر لیں, اپنے اللہ کو منا لیں. منع نہیں کرتے آپ کو کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑ دو, وقت کی روٹین بنا لیں. بھائی صبح فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی, اس کے بعد ہم نے 3 گھنٹے آرام کرنا ہے, اس کے بعد 4 گھنٹے ہم نے کاروبار کرنا ہے, اس کے بعد پھر 5 گھنٹے 2 گھنٹے کی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی. بھائی کیا تھا نہ کرو. اگر ایک دن میں آپ 2 رکوع پڑھنے کی بھی عادت بنا لو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 2-4 دنوں میں آپ کو اس کا سرور آنا شروع ہو جائے گا. خود بخود آپ کو اس کی جو ہے لذت ملنا شروع ہو جائے گی. 1 ہفتہ گزرے گا, آپ 2 رکوع کی عادت بناؤ گے, جب آپ کو لذت ملے گی پھر آپ کو ہوگا یار تھوڑا سا اور پڑھا لوں, 3 رکوع ہو جائیں گے. ایسا ایسا روٹین بن جائے گی. اگر چلو مہینے میں یہ ختم نہیں ہوگا 2 مہینے میں ہو جائے گا, لیکن یہ دیکھو کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی بن جائے گا. 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. دنیا میں کوئی اتنا بڑا تاجر نہیں ہے جو 1 روپے کے بدلے آپ کو 10 روپے دے دے. اللہ کی ذات کتنی غفور رحیم ہے, وہ بلا رہی ہے ہمیں, لیکن ہم غافل ہیں, سوئے پڑے ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جتنا وقت ہمارا باقی رہ گیا یہ رمضان المبارک کی چند گھڑی ہیں. اب دیکھو تیسرا عشرہ شروع ہے, اس کے اندر 5 راتیں بہت قیمتی ہیں. ویسے تو رمضان المبارک پورا ہی قیمتی ہے, لیکن اس کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے 1 رات کسی کو نصیب ہو جائے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ساری رات نیند بھی ہو جائے لیکن وہ میری نیکیوں سے بھری ہوئی ہو جائے, تو اس کے لیے بھی اللہ نے بتا دی. وہ کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز آپ جماعت سے پڑھو, اس کے بعد کوئی کام دنیاوی غرض سے نہ کرو, چپ کر کے سو جاؤ. صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھ لو, نیند بھی ہو گئی, سکون بھی ہو گیا, تھکاوٹ بھی اتر گئی, لیکن اللہ نے وہ ساری رات آپ کی عبادت میں لی. اللہ پاک تو غفور رحیم ہے, وہ تو بلا رہے ہیں ہمیں. کسی بہانے سے بندہ میرے پاس آ جائے, لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں. قرآن پاک کی 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے, سورت ملک, 2 رکوع. اگر حافظ صاحب اس کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں 1 سے 1.5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. اگر ناظرہ خواہ آدمی پڑھے تو میرے خیال میں 5 منٹ لگ جائیں گے. لیکن اس کی فضیلت دیکھو کہ اللہ نے کتنی بڑی رکھی کہ جو شخص دنیا میں اس کو اپنا معمول بنا لے عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنے کا, تو وہ سورت نہ اس کو دنیا میں چھوڑے گی, نہ قبر میں چھوڑے گی, اور نہ ہی آخرت میں جا کے چھوڑے گی. دنیا کی آنکھ بند ہوگی, قبر میں پہنچیں گے, ملائکہ آ جائیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے, لیکن یہ سورۃ الملک اگر اس کا معمول ہوگا پڑھنے کا تو یہ درمیان میں آ کر رکاوٹ بن جائے گی, سوال و جواب نہیں کرنے دے گی کہ اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ تعلق رکھا,
ہماری تلاوت کی، آج ہم اس کو کیسے نقصان پہنچانے دیں؟ 2 رکوع ہیں لیکن فضیلت دیکھو اللہ نے کتنی بڑی رکھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھنی ہوتی ہے، اس کی فضیلت دیکھو کتنی بڑی ہے۔ میں وہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا غافل ہوئے پڑے، تھوڑا سا وقت اگر ہم نکالیں، تھوڑا سا وقت نکالتے نکالتے قطرے قطرے سے دریا بن جائے۔ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لو۔ جو آدمی صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ پاک سارا دن کے اس کے جو اعمال ہیں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اتنی بڑی سارا دن میں آدمی کو مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اب اللہ جس کے حامی و ناصر ہو جائے تو اور کیا چاہتا ہے۔ ظہر کے بعد سورۃ فتح کی تلاوت ہوتی ہے 26ویں سپارے میں، اس کی فضیلت ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، لاکھوں لگا لیے، کس لیے لگایا جی؟ اللہ کے گھر کا دیدار، روضہ رسول کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں جی۔ لیکن جس شخص نے سورۃ فتح کی تلاوت کا معمول بنا لیا ظہر کی نماز کے بعد، مرنے سے پہلے اللہ اس کو اپنے گھر کا دیدار کرائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ ہم تھوڑا سا ہمت تو کریں، کوشش تو کریں۔ اللہ کسی کی کوشش، دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے نا، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، مالک الملک ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے کہہ دینا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم کریں تو صحیح، کچھ تو کریں، اللہ کی طرف ہم دوڑیں تو صحیح، چلیں تو صحیح، اللہ کے سامنے سجدہ تو کریں، اللہ سے مانگے تو صحیح۔ دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، روتا ہے، اس کے رونے پہ اس کی ماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ اللہ کے سامنے ہم روں گے تو اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ جاننے والا نہیں ہے، غفور الرحیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے روئے تو اللہ کے سامنے اپنے آنسو کو نکال دیں، یہاں ایک آنسو نکل آیا تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرنی تھی، یہ رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں، جو وقت ہمارا گزر گیا، غفلت میں ہم نے گزار دیا، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کرنے والے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیوں نہیں کریں گے، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیں گے۔ کہا جی میں پھر گناہ کر لوں، آپ پھر معافی مانگ لو، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ کہا جی پھر میں گناہ کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو بیٹھے ہیں، آپ معافی مانگو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ دیکھو شیطان جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا، اس سے پہلے یہ بہت بڑا نیک آدمی تھا، بہت بڑا نیکوکار تھا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ آدم کو۔ میں کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، ہمارا جوڑ تو نہیں بنتا، میں کیسے سجدہ کروں؟ میں نہیں کرتا سجدہ۔ اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ دیکھو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، پہلے سب سے بڑا نیکوکار تھا، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی کہ میں جو ہے نا قوم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میرا بندہ میرے پاس آئے گا گناہ کر کے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک اللہ کے نیک بزرگ آدمی تھے، ان کی عادت تھی، ان کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، ساری دن کی تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ تہجد میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سارا دن اللہ کے سامنے جو ہے نا گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، بڑے پریشان ہوئے، یار پتہ نہیں کیا معاملہ بنا ہے کہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی، میری تہجد رہ گئی۔
کیا معاملہ بنا؟ پھر تھوڑا سا توجہ کی ادھر ادھر، پھر پتہ چلا کہ میں نے ایک نیکی کا کام کیا کہ جن کی وجہ سے شیطان کو تکلیف ہوئی۔ ایک نیکی کا کام کریں نا، اچھے اعمال کریں، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نیکی کا کام کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک مجھے موت نہیں دینی، میں اس قوم کو گمراہ کروں گا۔ پھر وہ بڑا پریشان، اب ہوا کیا؟ وہ سوچ و وچار کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا معاملہ بنا ہے، کیوں میری نماز رہ گئی تہجد کی؟ سارا دن روتے رہے، اللہ سے معافی مانگ لی۔ اگلے دن وہی تہجد میں شیطان اس کو اٹھاتا، کیوں بھائی؟ تو نے تو برائی کی طرف لگانا ہے، تو نیکی کی طرف کیوں لگا رہا ہے اس کو؟ تو شیطان کہنے لگا جی میں نے اس کو اس لیے اٹھایا، میں ایک نیکی سے اس کو منع کر رہا ہوں تہجد کی نماز سے، لیکن یہ سارا دن اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگ کے سارے گناہ بخشوا رہا ہے اور میرا کھاتا خالی ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جتنا وقت باقی رہے کہ رمضان المبارک کا، دیکھو 2 راتیں تاک راتیں رہ گئی، اور تیسری جو ہے نا جس کو ہم چاند رات بناتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ لوگ جانتے ہو، آپ لوگ کاروباری حضرات ہیں، تاجر ہیں، کہ جو آدمی مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد جب اس کو اجرت مل جائے تو اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، وہ فریش ہو جاتی ہے۔ اب سارا سال گزر گیا، ہم نے اپنی مرضی سے گزارا، 11 مہینے اپنی مرضی سے گزارے، لیکن اللہ نے کہا کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، یہ میری مرضی کے مطابق، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، قیامت والے دن جب میدان محشر لگے گا تو اللہ پاک جو ہے نا سب کام فرشتوں کے ذمہ لگا دیں گے، بھی فلاں کام کا اجر فلاں نے دینا ہے، فلاں کام کا اجر فلاں نے دینا ہے۔ جب سارے معاملات ہو جائیں گے، روزے کی باری آئے گی تو اللہ پاک سب کو پیچھے کر دیں گے اور سب روزے داروں کو اجر خود دیں گے۔ یہ تھوڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں بھئی آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ کسی نہ کسی بہانے۔ اب ہماری حالت کیا ہے، اللہ معاف کرے، ہم بھی خود اس میں شامل ہیں کہ جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں 2-4 ٹکرے ماری ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں شادی بیاہ میں جانا ہو تو وہاں گھنٹہ بھی انتظار کر لیں، سوچنے کی بات ہے نا۔ لیکن وہاں کا بیٹھنا وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں اگر بیٹھ گئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا، مسجد میں جاتے ہی اعتکاف کی نیت کر لی تو وہ بھی ہمارا کھاتا شروع ہو گیا نیکیوں کا۔ اب بتاؤ وہاں کا بیٹھنا گھنٹہ کسی کھاتے میں نہیں رہا، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے، 10 منٹ بیٹھ گئے، اتنا بڑا اجر مل گیا۔ اب آخری رات جو چاند رات ہوتی ہے جس کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، وہی ہماری اجرت لینے کی رات ہے۔ ہم لوگ ادھر گئے، اس کو مل، اس کے پاس گئے، بازاروں میں گئے، وقت ضائع کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہی رات بہت قیمتی ہے جو 29 یا 30 دن گزرنے کے بعد آئی اور ہم نے اللہ سے نیکیوں کا سیزن کمایا، اب اجرت لے۔ دیکھو نا گاؤں دیہاتوں کے اندر کسان ہے نا، وہ زمین کے اوپر کتنی محنت کرتا ہے، اس نے کھیتی اگائی، رات ہو گئی وہ بیچارہ پانی لگا رہا ہے، دن آیا اس نے دیکھا جی پانی کی ضرورت ہے، وہ دن میں پانی لگا رہا ہے، دن میں بھی اس کا خیال کر رہا ہے، رات میں بھی خیال کر رہا ہے۔ جب وہ کھیتی پک گئی، اب اگر وہ سو جائے تو اس کو کوئی عقل مند کہے گا بھئی اب تو پھل لینے کا وقت آیا ہے، نفع لینے کا وقت آیا ہے، اب تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اب رمضان مبارک کا یہ وقت گزر گیا، اب اجرت لینے کی باری آئی اور ہم بازاروں میں گھومتے رہے، غفلت میں ہم نے وقت گزار دیا، تو پھر عقل مندی تو نہ ہوئی۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں اپنے ہر کام میں وقت دیں، لیکن ایک ترتیب بنائیں۔ پھر صبح نماز کے بعد میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو اسی بزرگ کی طرح قرآن پاک کو اٹھا کے آپ چوم لو۔ دیکھو قرآن پاک
کے اوپر جو کپڑے کا غلاف بنتا ہے، چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا. اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاؤ نا لینے کے لیے تو کیا کہے گا؟ یار میرے پاس تو اتنا کپڑا نہیں ہے، اگر میں آپ کو اتنا کاٹ کے دے دوں میرا پورا سوٹ ضائع ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وہی کپڑا وہ دیکھے گا کسی کونے میں پڑا ہوا گندا، کسی حالت میں، چل بھی یہ لے اٹھا کے لے جا. اس وقت دیکھو اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کسی کھاتے کا نہیں ہے. لیکن وہی کپڑا اگر لے کے آ گئے، اس کو دھو لیا، قرآن پاک کے ساتھ لگا لیا، تو پھر اللہ نے اس کا مقام کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہی قرآن پاک کے ساتھ لگا، قرآن پاک کو آپ نے اٹھایا، پہلے آپ نے قرآن پاک کو چوما یا کپڑے کو؟ وہاں وہ کچرے میں تھا، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. لیکن وہی قرآن پاک کے ساتھ لگا تو پہلے ہم نے کپڑے کو چوما، اللہ نے مقام تبدیل کر دیا. تو یہ جو حافظ قرآن ہیں، جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن پاک کی دولت رکھی ہے، تو ان سے بھی محبت کیا کرو. دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کہیں گے حافظ قرآن کو، بشرطے کہ وہ بعمل ہو، کہ اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. اب وہ اس وقت ہمیں کیسے پہچانے گا؟ جب دنیا میں ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا تو وہ پہچانے گا. جیسے آج اگر ہم نے کسی بڑے کو ملنا ہو نا، کسی نادم کو، کونسلر کو، 2 4 5 بندوں کی منتیں کرتے ہیں، یار ہمیں وہاں تک پہنچا دے، ہماری ملاقات کرا دے. وہاں تک پہنچتے پھر بعد میں خوشی کتنی ہوتی ہے ہمیں تو میں فلاں کو ملا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے قرآن، یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا، اور یہ دنیا کے اندر 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. پہلی 3 کتابوں کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی. ان کی قوموں نے جو ہے نا ان کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، سب کچھ کیا، اور ان کتابوں کا کوئی حافظ بھی نہیں ہے، اور ان کتابوں کو اترتے ہوئے اتنا وقت بھی نہیں لگا. اور یہ قرآن پاک ڈائریکٹ اللہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے عرصے میں؟ 23 سالوں میں. 1 2 3 نہیں، 23 سالوں میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں کرتے تھے، آپ ویسے ہی یاد کر کے اپنے صحابہ کو سنا دیتے تھے. اس وقت سے یہ قرآن پاک لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں تھا. کسی کو کوئی ہڈی مل گئی، اس کے اوپر 2 آیتیں لکھ کے گڑے میں رکھ دیں. پہلے زمانے میں یہ الماریاں نہیں ہوتی تھی نا، یہ ایسی چیزیں لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں ایک طرف سے محفوظ کر لیتے تھے. یہ قرآن پاک کتابی شکل میں کب آیا؟ غالباً میرے خیال میں، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں بنا. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. اس کے بعد یہ قرآن پاک کے زبر زیر نقطے کس نے لگائے؟ دنیا کا ظالم ترین شخص نے لگایا. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت سارے صحابہ کو اس نے شہید کیا. لیکن اس نے یہ محنت کی قرآن پاک کے اوپر جو ہے نا زبر زیر. اگر یہ زبر زیر کے بغیر ہوتا تو ہم بھی نہ پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ عربی ہے. ہم تو جانتے نہیں عربی، ہم تو جانتے ہیں انگلش کی گرامر. اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو یہ قرآن پاک کی تعلیم ہمیں مفت میں مل رہی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جہاں پیسہ پڑتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جہاں پیسہ نہ پڑے نا مفت میں چیز ملے اس کی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا، اگر دنیا میں ہمیں کامیابی چاہیے، قبر میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو ہمیں قرآن سے تعلق بنانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک کی تلاوت کرو، نہیں. اللہ نے اتنا بھی نہیں کہا. ہمارا دین اتنا سخت نہیں ہے، ہمارا دین تو بہت نرم ہے، بہت نرم ہے. لیکن یہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا کے جو ہے نا اس کو سخت بنا دیے. بات بہت لمبی ہوگی، بس یہ اس کو مختصر کرتے ہیں. اللہ پاک جو ہے نا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں.